السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کل جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی، سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا اس کا نام ہے دجال۔ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ کہاں ہے، کب آئے گا، کس طرح کا ہے، اور آج ہے وہ قتل کہاں ہوگا، اسے کون قتل کرے گا، اور اس وقت حالات کیا ہوں گے۔ قیامت کے قریب ایک شخص امام مہدی اس دنیا میں آئے گا۔ اس امت میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور آج سے تقریباً 900 سال پہلے پیدا ہو چکے، اور وہ سامرا کی غار میں چھپے ہوئے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہ اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا میں صرف 313 حلال کے اور اچھے انسان پیدا ہو جائیں گے، تو وہ امام مہدی غار سے نکل کر آ جائیں گے۔ یہ عقیدہ 100% جھوٹا عقیدہ ہے۔ سچا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے قریب ایک شخص جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضور کے اہل بیت میں سے ہوگا، اور حضور کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہوگا، اور ان کی نسل میں سے بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوگا، اور وہ شخص مدینے کا رہائشی ہوگا۔ ایک خلیفہ فوت ہوگا، اور یہ شخص محمد بن عبداللہ جو امام مہدی ہیں، مہدی اس کا لقب ہے، جب وہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، نیک ہوگا، اس وقت تک اسے بھی نہیں علم ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، اسے نہیں علم ہوگا، دنیا کو بھی علم نہیں ہوگا، ان کے والدین، ان کے دوست احباب، ان کی بیوی بچے، کسی کو علم نہیں ہوگا۔ جس طرح عرب میں آج بھی اکثر نام کیا رکھا جاتا ہے؟ محمد اور عبداللہ اکثر ہوتا ہے۔ وہ مدینے کا رہائشی ہوگا، اہل بیت ہوگا، سیدہ فاطمہ کی نسل سے، سیدنا حسن رضی کی نسل سے وہ پیدا ہوگا۔ ایک خلیفہ فوت ہوگا، اور یہ امام مہدی جو محمد بن عبداللہ ہے، یہ عمرے کی غرض سے مدینہ سے مکہ میں آئیں گے، اور ابھی تک انہیں نہیں علم ہوگا کہ میرے ساتھ آئندہ ایام میں کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے تو اختلاف ہو چکا ہوگا کہ پہلا خلیفہ فوت اور آگے کون سا خلیفہ بنے۔ اس اختلاف کے موقع پر لوگ کسی نیک بادشاہ کی تلاش میں ہوں گے، اور یہ مکہ میں کسی جگہ پر اپنی رہائش گاہ میں ہوں گے، اور لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان کو گھر سے بلا کر بیت اللہ کے سامنے حجر اسود
اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑا کر کے اچانک ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کہیں گے آج کے بعد پوری امت مسلمہ کا یہ خلیفہ ہے اور یہ امام ہے. اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے. جب وہ خلیفہ بن جائیں گے تو بہت سارے لوگ ان سے لڑائی کے لیے کہ یہ ظلم سے خلیفہ بنے، اچانک خلیفہ بنے، بغاوت کی، ان کے خلاف جنگ کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے لشکر اکٹھے ہوں اور وہ مکے پر چڑھائی کے لیے دوڑ پڑیں گے. جب وہ بیدا مقام پر پہنچیں گے مکے سے کچھ پیچھے، اس لشکر کے 3 حصے ہوں گے. آگے والا زندہ زمین میں دھنس جائے گا. جب وہ دھنس رہے ہوں گے تو وہ پیچھے والوں کو آواز دیں گے اور جب تک وہ آواز پیچھے جائے گی پیچھے والے بھی زندہ زمین میں دھنس رہے ہوں گے. وہ پھر اپنے سے آگے والے درمیان والوں کو آواز دیں گے اور وہ بھی زندہ زمین میں دھنس جائے. پورا لشکر جو ان کے خلاف نکلے گا وہ زندہ زمین میں دفن ہو جائے گا. اور یہ چند افراد جنہوں نے بیعت کی ہوگی یہ ڈر کے مارے اس وقت بیت اللہ کے اندر جا کر پناہ لیے ہوئے ہوں گے. اور جب ان کو پتا چلے گا اللہ نے تمہاری ایسی مدد کی ہے کہ جو آپ کے خلاف نکلا مولا نے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. اب یہ منظر دیکھ کر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ان کی بیعت کر لیں گے. اب یہ مسلمانوں کا ایک گروہ جتھا اکٹھا ہو جائے گا اور یہ پھر یہاں سے نکل کر بہت بڑی تعداد دمشق میں، شام کے علاقے میں، فلسطین کے پاس پہنچ جائیں گے اور یہ مسلمانوں کا ایک بڑا جہاد شروع ہو جائے گا. ادھر دجالی طاقت پورے عروج پر ہوگی اور وہ پوری دنیا کو اپنے فتنے میں لپیٹ میں لے چکے ہوں گے. اور اس وقت یہ مسلمان شام کے علاقے غوطہ کے اندر مسلمانوں کا فوجی کیمپ جمع ہو رہا ہوگا. اور اس وقت فجر کی نماز کے وقت امام مہدی محمد بن عبداللہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ چکے ہوں گے. مسلمانوں کے ساتھ مسجد بھر چکی ہوگی کہ اچانک آواز آئے گی رک جاؤ. لوگ سارے رک جائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے سفید رنگ کے مینار کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے اور اس دنیا میں دوبارہ واپس آئے اور پھر ان کو مینار سے اتارا جائے گا. ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے. جب وہ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرات ان کے جسم سے بہ رہے ہوں گے، بالوں سے ٹپک رہے ہوں گے. سر اوپر کریں گے تو وہ پانی کے قطرات آپ کے چہرے پر گر رہے ہوں گے. 2 چادریں آپ نے پہنی ہوں گی، ایک تہبند اور ایک اوپر لپیٹی ہو. آپ کے جسم سے خوشبو مہک رہی ہوگی اور آپ کا سانس اس کی، ہمارا سانس قریب آئے تو محسوس ہوتا ہے، ان کے سانس کا احساس وہاں تک جائے گا جہاں ان کی نگاہ جاتی ہے. حد نگاہ تک سانس کا احساس ہوگا. اور حدیث ہے جس جگہ پر ان کے سانس کا احساس ہوگا وہاں تک ہر کافر فوت ہوتا چلا جائے. کوئی کافر ان کے سانس کو بھی برداشت نہیں کر پائے گا. اور جب وہ اتارے جائیں گے نماز کا وقت ہوگا. یقول المہدی تعال صلی بنا. امام مہدی رحمت اللہ علیہ مصلی سے پیچھے ہو کر کہیں گے اے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. اور اتنی عظیم شخصیت کہیں گی امامکم منکم، تم امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم.
امام تم ہی رہو گے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ حدیث ہے. وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھائیں گے. پھر یہ سارے مل کر دجال کے خلاف بہت بڑی جنگ کریں گے، اور وہ جنگ اردن شہر کے نہر کے کنارے پر ہوگی. ایک مسلمانوں کا وفد اور گروہ مشرقی جانب ہوگا اور وہ مغربی جانب ہوگا. دنیا کی سب سے بڑی جنگ وہاں دجال کی قوتوں کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ اور مسلمانوں کا گروہ مل کر لڑے گا. اور آپ نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جہنم ان پہ حرام کر دی ہے. ایک لشکر وہ جو ہندوستان سے غزوہ کرے گا اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے لڑائی کرے گا. اس وقت مسلمان جنگ کریں گے اور سارے یہودی دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی ایسی مدد کریں گے کہ پوری دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں رہے گا. ایک بھی یہودی زندہ نہیں رہے گا. آج اسرائیل، آج دنیا کے کونے کونے سے، ایران، عراق سے یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا پتھر بول کر کہیں گے یا مشرک ھذا یہودی ورائی فضربہ فاقتلہ. مسلمان یہ چھپا بیٹھا ہے، پتھر بول کر کہیں گے اس ظالم کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، قتل کر دے. درخت بولیں گے، زمین کی ہر شے بولے گی اور پوری دنیا سے یہودیت کا سفایا ہو جائے گا. اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کرنا شروع کریں اور وہ دجال بھاگ کر باب لد، باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، باب لد، لد کا دروازہ، جس طرح دلی دروازہ اس طرح باب لد. اس وقت اس کا نام باب لد تھا حضور کے دل میں. آج اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے، اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے اس جگہ پہ. فرمایا وہ دجال بھاگ کر چھپ کر باب لد پہ جا کے بیٹھا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے تو ان کے سانس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے پگھلائیں گے نہیں، جلدی سے آگے بڑھیں گے. اپنے ہاتھ میں نیزہ ہوگا اور اس نیزے سے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے اور اس کا خون اپنے نیزے پہ لگا ہوا مسلمانوں کو دکھا دیں گے. اور اس کے بعد پوری دنیا سے ہر ایک قسم کا کافر ختم ہو جائے گا. ایک بھی کافر اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اور جہاد اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ کافر ہی دنیا میں نہیں رہا. جب کافر ہی نہیں رہا تو جزیہ لینے اور دینے کی ضرورت نہیں رہے. اور پھر سیدنا مہدی رحمت اللہ علیہ 7 سال اس دنیا میں ایسی حکومت کریں گے کہ جو اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. 7 سال حکمرانی امام مہدی کی رہے گی اور پوری دنیا پہ عدل و انصاف قائم ہو چکا ہوگا. اور 7 سال کے بعد یہ اس دنیا سے چلے جائیں. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور وہ شادی بھی کریں گے. اور ایک روایت کے مطابق جب وہ فوت ہوں گے تو ان کی قبر حضور کے پہلو میں بنا دی جائے اور ان کو پھر وہاں سلا دیا جائے. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے. بچپن میں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ حیرانگی والی بات ہے،
بچپن میں تو بچے نہیں بولتے گود میں، وہ گود میں بھی بولیں گے. یہ تو ہوئی حیرانگی والی بات. وہ بڑھاپے میں بھی بولیں گے، یہ کوئی حیرانگی والی بات ہے؟ بڑھاپے میں تو ہر انسان بولتا ہے. وہ حیرانگی اس وجہ سے تھی کہ وہ 30 یا 35 سال کی زندگی میں جوانی میں ہی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو بڑھاپا تو ان کو آیا ہی نہیں. تو وہاں یہ بتانا مقصود ہے ایک وقت آئے گا وہ دوبارہ دنیا پہ آئیں گے، ان کی زندگی بڑھے گی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے اور وہ بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے. ابھی مہد کا کلام ہو چکا اور کہل کا بڑھاپے کا کلام ابھی انہوں نے، وہ آئیں گے تو کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بڑی تفصیلات تھی جس کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھا گیا. امام مہدی کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ آنے اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے اور صحیح ایمان پھیلانے کا والا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.